الله الرحمن الرحيم. عن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحببت عملك. رواہ مسلم. حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے یہ کہا، یہ حدیث بڑی اہم ہے، ذرا سا توجہ سے سنیں. ایک آدمی نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ پر اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کی مغفرت نہیں کروں گا. اب سنو، بے شک میں نے اس کی تو مغفرت کر دی اور تیرے سارے اعمال میں نے برباد کر دیے. پھر ذرا سے ایک دفعہ حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں. حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو مجھ پر اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کی مغفرت نہیں کروں گا. بے شک میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیرے اعمال برباد کر دیے اور اکارت کر دیے. یہ ایک حدیث ہے، حدیث کا ترجمہ واضح ہے، البتہ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے دو تین باتوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو اپنے اعمال کا مکلف بنایا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی الٹے سیدھے کام کریں تو مجھ سے پوچھا جائے گا، یا میں کوئی گناہ کا کام کروں تو آپ کو پکڑا جائے گا کہ جی فلاں نے کیوں کیا یہ کام. ہر آدمی اپنے اعمال کا خود مکلف ہے، اس کو خود اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے. اچھا کیا ہے تو جواب دینا، برا کیا ہے تو جواب دینا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ظاہری طور پر کسی آدمی سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، کسی فسق اور فجور میں وہ مبتلا ہے، کسی معصیت اور نافرمانی میں وہ مبتلا ہے، تو اس کے اس عمل کے بارے میں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ واقعی یہ آدمی گناہ کر رہا ہے، لیکن اس شخص کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا اور کوئی حتمی نتیجہ اسے سنانا ہم اس سے مکلف نہیں ہیں. مثال کے طور پر جیسا کہ اس حدیث میں آپ نے سنا کہ آدمی یہ کہہ دے کہ فلاں آدمی کی اللہ تعالیٰ تو بالکل مغفرت نہیں فرمائیں گے. تم کون ہوتے ہو کہ جو فیصلہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کس کی مغفرت کریں گے کس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے؟ یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور یہ معاملہ بہت زیادہ حساس معاملہ ہے. کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی خدا نخواستہ بدعملی میں مبتلا ہے، کسی فسق اور فجور میں مبتلا ہے، ہم بے محابہ اس پر فتوے لگا دیتے ہیں. فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فلانا یہ ہے، دھماکہ یہ ہے. ہم کون یہ فتوے لگانے والے؟ اور عام طور پر وہ آدمی کی جو بیچارہ قرآن اور حدیث کو جانتے ہی کچھ نہیں. عجیب بات یہ ہے، یہ کوئی گڑیا نہیں ہے، یہ کوئی کھلونے تماشے نہیں ہے کہ آپ جس پر چاہے جو فتوے لگا دیں. یہ کام تو فقہاء امت کا ہے، ان علماء کا ہے کہ جن کے قرآن اور حدیث پر گہری نظر ہے کہ کس کے بارے میں وہ کیا فتویٰ دیں. ہمیں اور آپ کو تو اپنے اعمال کی خیر بنانی چاہیے. چنانچہ حدیث میں ہے، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما العبرۃ بالخواتیم. یاد رکھو اصل جو اعتبار ہے وہ خاتمے کا ہے، کہ تم اپنے خاتمے کی فکر کرو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، ایمان پر نہیں ہوتا. تمہیں دوسرے کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے کہ فلاں آدمی یہ کر رہا ہے، فلاں آدمی وہ کر رہا ہے، یہ ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا. ارے تم اس بات کی اپنی خبر لو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ایمان عطا فرمایا اس ایمان کو محفوظ کر کر سلامتی کے ساتھ قبر تک لے جاؤ، تو انشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم بہتر ہو.
لیکن دنیا میں کسی کے مقبول اور مردود ہونے کا، کسی آدمی کے ناری ہونے کا، یہ فلاں آدمی جہنمی ہے، فلاں آدمی جنتی ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ بخشش اس کی نہیں ہوگی، یہ بخشا جائے گا، ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی زبان کو روکنا چاہیے. ہاں البتہ احادیث میں بہت سارے اعمال سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذکر فرمائے کہ جن کے بارے میں آپ نے بعضوں کے اوپر فرمایا کہ یہ گناہ کرنے والا آدمی ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اس کی تعیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی مطلع فرمایا. آج دنیا میں کس پر وحی اتر رہی ہے؟ کس کا تعلق ہے ملائے اعلیٰ سے؟ کس کو فرشتے خبریں لے کر اس کے پاس آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کسی کے پاس نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں، جن اعمال کے بارے میں فرمایا کہ یہ فاسق ہیں یا یہ مرتد ہیں یا یہ کافر ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی بتلا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام ہے آپ کے نائبین کا، اور وہ نائبین ہیں اس امت کے علماء، فقہاء، راسخین فی العلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم رسوخ عطا فرمایا ہے، مہارت اور ممارست اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ ان کا کام ہے، میرے اور آپ جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے. اس لیے ہمیں تو بھائی اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ کسی پر ہم اس طرح کے حتمی فتوے جاری نہ کریں. اور دوسری بات جو اس حدیث سے سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے اعمال کی خیر بنانی چاہیے، اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. اگر ہم خود کسی بدعملی اور گناہ میں مبتلا ہیں اور اس گناہ کے مرتکب ہیں تو اس سے توبہ کر اچھی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث سے یہ سبق ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.